آپ سمجھتے ہو کہ قرآن کوئی بڑی فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے؟ قرآن تو چورن ہے تھوڑا سا، اتنا سا نسوار کی گولی ہے ادھر، بس رکھ لی نیچے، بس ختم بات، اس سے آگے کیا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں. اور کیا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، 2 منٹ کا نشہ، بس عربی پڑھ لی لا میں یوں کر کر کے پڑھ لیا، بس یہ ہے نا. پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ قرآن سورہ نساء میں سے کچھ ثابت کر دے گا حدیث کو غلط. نہیں، حدیث کو قرآن غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ایک نامکمل، انتہائی فضول چربا قسم کی کتاب ہے، جس میں ایسے بندے نے لکھی جس کے ذہن میں 4-5 نظمیں تھی، اس نے بس ان کے اندر لسی میں پانی ڈال ڈال کے بس لکھتا گیا بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن سے آپ کچھ بھی اسلام کا ثابت نہیں کر سکتے. اگر میں آپ سے دنیا کی ساری اسلامی کتابیں لے لوں اور کہوں قرآن پہ مجھے اسلام سے نہ سمجھاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں آپ مر جائیں گے، آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. چلیں اپنا فائنل ورڈ دے دیں، اس کے بعد میں آگے چلوں گا. پہلی بات، میں نے واجب القتل میں آپ کو بڑے دوبارہ آنیئر وہ کہہ رہا ہوں، پہلے سن لیجئے گا، میرے فائنل ورڈز ہیں، میری بھی کنکلوژن کر لیجئے گا. اگر آپ کو کوئی مار رہا ہوگا سب سے پہلے میں آگے آپ کے آؤں گا، یہ میرا وعدہ، آنیئر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کہ میں آپ کو آپ نہیں نہ مار. آئیں جی، مجھے آپ سے کوئی امید ہی نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سے مجھے کوئی، آپ سے کچھ نہیں چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ چلو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ جب خود آپ اپنی کتابیں ذرا پڑھ لیں، بس اتنا ہی مجھے آپ سے چاہیے. بس چلے مجھے آپ سے، میں میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ میری حفاظت کریں گے. آپ ابھی چلے وہ مجھے آپ جیسے مسلمانوں کے جھوٹے وعدے نہیں میں نے دیکھے، ٹھیک ہے؟ یار چلو اب آپ میں بھی تو پاکستان ہو میں رہا ہوں نا. آپ غصے ہو گئے ہو نہیں، تو اب میں اوفینڈ کچھ کیا نہیں ہوں کہہ میں؟ سکتا. اوفینڈ تو میرے بھائی آپ ہیں نا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک. اعتراض کیا تھا؟ آپ نے اعتراض پہ آگے اعتراض در اعتراض کیا، جو کہ وہ بھی غلط تھا. پھر نے آپ ابھی اسلام تک کی بات، جدھر سے جدھر کو مڑے ہو وہ سب باتیں غلطی نکلی، ایک بھی ٹھیک نہیں ہاں نکلی. آپ ہوسٹ ہو، آپ تو کچھ بھی کہہ دو، میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ ابھی میوٹ کر دو، کیا کر لوں گا میں؟ مجھے ایک بات، آپ میرے فائنل ورڈز تو سن نہیں، لیں. وہ تو شروع میں آپ کو صحیح آواز نہیں آ رہی تھی، اب آپ کو شکر ہے کہ آواز ایٹ لیسٹ ٹھیک آ ہاں رہی اب ہے. شکریہ سگنلز میرے، انٹرنیٹ کنیکشن کا، چائنا کے انٹرنیٹ کا. جی اب واقعی کنیکشن وہ صحیح آ رہا ہے تو آ رہی ہے. سیریس میری بات سن لیں. اسلام کسی کو واجب القتل نہیں کہتا unless and until وہ کوئی اس طرح کا گناہ کرے جسے قانون بھی کہتا ہو اور یہ بھی کہتا ہو. میں آپ کو اسلام کو پراپر بتا رہا ہوں، اس طرح کی کوئی باتیں کرنے سے کوئی واجب القتل نہیں ہوتا. پہلی تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات آپ یہ سن لیں، جو لوگوں کی پریکٹس ہے اپنی دماغی طور پہ، وہ اسلام نہیں ہے. آپ جو بھی ویڈیوز دکھا رہے تھے نا کہ وہاں یہ منڈی وہ پرسنل تھے، وہ اسلام کا نہیں تھا کہ مجھے کوئی قرآن آیت دکھاؤ اے نبی آج سے میں تمہیں ایک منڈی کی اجازت دیتا ہوں جس میں تم سب سے خوبصورت عورتیں رکھ لو، وہ یا کوئی ایک حدیث ہی اس طرح کی لے آؤ. آپ نے یہ جو بھی حدیث دکھائی ہے، میں نے یہ حضرت عمر کی یہ دیکھ لی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، سورۃ مومنون میں عورتوں کا جو پردہ ہے، پورے یورپ میں عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کہ یہ پردہ کیوں کرتی ہیں، کدھر نیوڈیزم، کدھر سلیوری اور کدھر پردہ، 180 ڈگری کے اوپر دونوں. اور آپ لوگوں کو کس طرح پریچ کر رہے ہو؟ یہ میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی غلط پریچ اس طرح کرتے ہیں، اس کا مجھے دکھ ہو رہا ہے. تیسری چلیں، بات کہ آپ صحیح مسلم کتاب النکاح باب الحکم ازل، اور صحیح بخاری کتاب القدر، اور صحیح بخاری کتاب التوحید، 3 جگہ پہ ایک حدیث ہے. حدیث سے تواتر ہے یہ. صحابی ابو سعید الخدری کہتے ہیں، جنگ کے بعد آپ کہہ رہے ہو نا کہ رسول اللہ نے بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی، اب ذرا دیکھنا کیسے دی تھی کیسے نہیں. یہ صحیح حدیث، صحیح حدیث تواتر کے ساتھ دوبارہ آ رہی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے ذہن سے نکل گیا اس حدیث کو کیا کہتے ہیں. صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد چند خوبصورت عورتیں ان کے قبضے میں آئیں اور صحابہ کو ان کی طلب ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بیویوں سے دور تھے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا عورتوں کو بیچنے کی اجازت نہیں تھی، تو اب ذرا دیکھنا کہ رسول اللہ نے بیچنے کی کیا، اس سے کس زیادہ بات کی اجازت دی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ صحابہ چاہتے تھے کہ وہ ان کنیز عورتوں کو بیچ کر ان کی اچھی قیمت بھی حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، چنانچہ صحابہ نے ازل سے کام لیا. ازل کسے کہتے ہیں؟ کوئٹس انٹرپٹس کو، یعنی جب عورت اور مرد سیکس کرتے ہیں تو ایٹ دا پوائنٹ آف جو ہے نا انزال کے وقت مرد کیا کرتا ہے، اپنا جو پینس ہے وہ نکال لیتا ہے، اور تاکہ اس کا سیمن جو ہے وہ عورت کے اندر نہ جائے اور وہ پریگننٹ نہ ہو. اسے کہتے ہیں انزال. ٹھیک ہے، کوئٹس انٹرپٹس اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ ان کی اچھی قیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ پریگننٹ ہوں. چنانچہ صحابہ نے ازل سے کام لیا، یعنی سیکس کرتے وقت اپنا عضو تناسل باہر نکال کر منی گرائی تاکہ عورتیں حاملہ نہ ہو سکیں اور ان کو اگلے مالک کو بیچنے پر اچھی قیمت مل سکے. پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں ازل کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک بچہ پیدا ہونے کا تعلق ہے تو تم چاہو یا نہ چاہو، مگر اگر کسی روح کو پیدا ہونا ہے تو پیدا ہو کے رہے گی. تو یعنی رسول اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو بیچنا مت، ٹھیک ہے، ان کو بیویاں بنا لو، یہ نہیں کہا رسول اللہ نے. رسول اللہ نے کہا ازل کرو تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جس نے پیدا ہونا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے. تو اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کو کسی بھی لونڈی کے بیچنے پہ کوئی اعتراض کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میری ویڈیو ہے لونڈی بنانے کے اسلامی اصول. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو آپ جا کے ضرور اسے سرچ کریں
اور دیکھیں اس کو کہ اس میں کیا ہے. اس میں ایک نہیں ہے, میں نے سارا بتایا کہ لونڈی کا ستر کتنا تھا, لونڈیاں کیسے بنائی جاتی تھی, لونڈی بیچی کیسے جاتی تھی, اگر ایک لونڈی پریگننٹ ہو جائے اور اس کے 2 مالک ہوں تو اس کا بچہ کس کا بیٹا ہوگا. یہ ساری باتیں اسلامی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں, اسلام میں, تفسیروں میں, سب جگہ پہ لکھی ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے بھائی آپ کو پتہ نہیں. نہیں تو چلے میں آپ کا ایک سوال کرتا ہوں, یہ آج کل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا آج کل نہیں ہو رہا؟ تو آپ کو نہیں پتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بوکو حرام سے عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ ہوئی, کتنے بچے ہیں ان کے پاس, آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئسس والی جو لڑکیاں یزیدیوں کی واپس گئی ہیں, ہر ایک کے ساتھ 3 بچے ہیں, جو کہ یہ عزل نہ کرنے کی ہی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. کیوں آئسس والے کانڈم کو حرام سمجھتے تھے بھائی. آپ کہہ رہے ہو آج نہیں ہے, تو آئی ایم سوری کہ آپ کو آج کی دنیا کی نیوز کا بھی نہیں پتا. آئی ایم سوری ٹو سے, آپ کو نہیں پتا بھائی. تو یار ایک منٹ, اب مجھے بتائیں, ایک منٹ, ابھی اگر میں یہ دکھاؤں گا تو اب مجھے بتائیں پھر آپ کیا کہیں گے. آپ پھر مانیں گے کہ اسلام ایک ظالم اور ایک انتہائی گھٹیا مذہب ہے؟ مجھے پہلے اب مانو تو پھر میں دکھا دیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, نہیں آپ مجھے پہلے نہیں پہلے مانو میرے بھائی, پہلے اب مانو, کیونکہ میں پہلے آپ کو 10 ریفرنس دکھا چکا ہوں. آپ ہمیشہ اگلے پہ چلے جاتے ہو, آپ پچھلے پہ شرمندہ نہیں ہوتے. اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ اگر آپ شرمندہ ہو, اگر آپ کو میں یہ ریفرنس دکھا دوں کہ آئسس والوں نے جن لڑکیوں کو لونڈیا بنایا تھا, آج ان کے ساتھ 3 4 بچے ہیں, تو پھر آپ کہو گے کہ اسلام ایک گھٹیا مذہب ہے؟ آئسس والوں کو کون مار رہا ہے؟ دراصل آپ میرا جواب نہیں سن رہے. نہیں, آپ ابھی بھی نہیں, آپ پھر بات کو گول کر رہے ہو میرے چاند. دیکھیں یہ آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. نہیں ایک منٹ, مسلمان ہیں بھائی آئسس والے. آئسس والے مسلمان سنت رسول پہ عمل کرنے والے ہیں, جیسے طالبان ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی, مگر لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. آپ جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں, آئسس والوں کو کون مار رہا ہے؟ آئسس والوں کو کون مار رہا ہے؟ خوارج جو ہیں, خوارج کا کیا حکم ہے اسلام میں, یہ بتاؤ پہلے. آپ ان کو خوارج کہہ رہے ہو نا, وہ خوارج نہیں ہے, وہ اپنے وہ کلمہ کو مسلمان ہی ہیں. قرآن کی آپ وہ بھی اتنی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بلکہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں. آپ تو غیر شریعتی مسلمان ہو بھائی, آپ تو شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے ہو. وہ تو کر رہے ہیں شریعت پہ عمل, وہ جہاد بھی کر رہے ہیں, وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی سنت ہے. آپ نہیں کرتے ہو, اس لیے آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, نہیں وہ آپ ان کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہو؟ ہاں مسلمان ہی ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو میں انہیں مسلمان ہی کہتا ہوں. میں آج سے اپنا نام پیٹرسن رکھ لوں تو میں کرسچن ہو جاؤں گا, اور میں جا کے چرچوں کو آگ لگا دوں تو کہو گے کہ پیٹرسن نے چرچوں کو آگ لگا دی. جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں نا, جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں نا بھائی میرے, وہ جن کے ختنے ہوئے ہیں, جو مسلمان بچوں کے پاس پیدا ہوئے ہیں, ان کو کسی نے زبردستی مسلمان نہیں کیا میرے چاند. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, میں اپنے ساتھ 10 بندے ملا کے پیٹرسن, رابرٹ اور یہ نام رکھ کے میرے ساتھ ہی ایک چرچ, اس کو آگ لگا دیتا ہوں, تو آپ کہو گے کہ چرچ کو آگ لگا دیتے ہیں. یار سوال گندم جواب چنا, اس بات سے کوئی اس سارے ٹاپک کا کوئی ڈسکشن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی شرم ہوئی, اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی شرم ہوئی تو یہ مجھے یہ ان عورتوں کو, نہیں ایک منٹ میرے چاند, نہیں چپ, اب شرم کر جاؤ. پریانتھا کمارا کو کون بتائے گا کہ مارنے والے مسلمان نہیں تھے؟ آپ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہو, وہ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ان عورتوں کو کون بتائے گا کہ جنہوں نے تمہیں سلیو گرلز بنایا وہ مسلمان نہیں تھے؟ یار یعنی آپ لوگ مسلمان اتنے بے شرم ہو کہ ہر وقت ہی اپنی اخلاقی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہو, صرف یہ کہہ کے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ عورت ہے جو کہ سلیو وومن تھی. ٹھیک ہے, یزیدی عورت. آج اس کے ساتھ یہ جو 2 بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان جہادیوں کے ہیں جنہوں نے ازل سے کام نہیں لیا رسول اللہ کی سنت کے مطابق. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ ازل سے کام نہ لو. یہ دیکھیں, یہ بچوں کے ساتھ, یہ بچے یہ ساتھ جہیز میں نہیں لے کے گئی تھی, یہ سارے بچے انہیں آئسس کے ان جہادیوں نے دیے ہیں جنہوں نے ان کو سلیو گرلز بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ کل کو کوئی مسلمان نے عیسائیت قبول کر لی اور اس نے چرچ کو آگ لگا لی جا کے, تو پھر کیا کہو گے؟ اس طرح کی باتیں ایسے نہیں ہوتی. یہ 2 4 جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پہ نہیں ہوتا. کوسچن یہ تھا کہ آئسس والوں نے جن عورتوں کو سلیو بنایا, انہوں نے بائبل پڑھ کے تو نہیں ازل روکا نا ان کے ساتھ. انہوں نے گیتا بھگوت گیتا پڑھ کے تو نہیں کیا. انہوں نے بدھسٹوں کے گرنتھ پڑھ کے تو نہیں کیا. انہوں نے گرو گرنتھ صاحب پڑھ کے تو نہیں ازل جو ہے نا ازل سے سٹاپ ہوئے. انہوں نے ان عورتوں کو اسلام اور اسلامی کتابیں پڑھ کے پریگننٹ کیا. آپ اس اسلام کو نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کتابوں میں لکھا نہیں ہے اور مسلمانوں سے مانتے نہیں ہیں. مسلمانوں سے مانتے بھی ہیں اور وہ کتابوں میں لکھا بھی ہے. آپ سے میں نے کہا تھا کہ اب آپ کہو گے کہ اسلام ایک گھٹیا مذہب ہے, تو بھائی آپ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟
کیونکہ آپ کو جب میں نے شروع میں نادیہ کا بتایا تو آپ نے وہ بھی کہا کہ وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ٹرمپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں ملا ہے. ٹرمپ تو تھا جاہل نا, آپ سے زیادہ میں ٹرمپ کو ہر وقت جو ہے نا اس کی ذلیل میں کرتا ہوں اس کو. ٹرمپ تو جاہل تھا نا اس عورت کو کیوں ملا نوبل پرائز. اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ تھی, کیا؟ کیونکہ وہ ان لڑکیوں کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہی تھی جو کہ آئسس والوں نے اٹھا لی تھی. آئسس سیکس سلیوز کی زندگی کی امپروومنٹ پہ کام کر رہی تھی. اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس عورت کی ہمت کو جواب دینے کے بجائے ٹرمپ نے جو اس کی موکری کی اس کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کی. آپ کو تو بھائی آپ بڑے سلجھے طریقے سے کرتے ہو, مگر ہے آپ بہت بے شرم ہو. اب مجھے سوری یہ کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بس میں نے آپ سے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو بس میں نے آپ کو پہلے بھی اینڈ پہ بات کرنے کا موقع دیا تھا. آپ نے جتنی چیزوں کے ریفرنس مانگے ہیں میں نے سارے آپ کو دے دیے ہیں, مگر آپ کو پھر بھی شرم نہیں آنی. آپ نے آگے مجھے واجب القتل بھی ثابت کرنے کی کوشش کی, آپ نے اور بھی کتنی اس طرح کی باتیں کی. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے مومن کیسا بھی ہو, جب اسلام کے دفاع پہ آتا ہے تو ایسی مینٹل جمناسٹک کرتا ہے کہ دنیا بس کلا بازیاں دیکھتی رہ جاتی ہے, اور وہی یہاں پہ ہو رہا ہے. تو صرف 1 منٹ ہے, آخر میں کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. آپ کو نیا چیپٹر نہ کھولیں, صرف کنکلوڈنگ ریمارکس ایک دے دیں, اس کے بعد میں آگے جا رہا ہوں. چلیں میں کنکلوڈنگ پہ چلیں. آپ نے کہا تو اچھا کہا ہے, میں بتا دیتا ہوں جلدی سے. ایک تو جو نازیہ کا کہا, میں اس کے بالکل حق کے ساتھ ہوں. جنہوں نے بھی اس کے ساتھ کیا وہ غلط کیا. ہر غلط کام جو کوئی بھی کرے کسی کے ساتھ بھی وہ غلط ہے. آپ کے ساتھ ہو, میرے ساتھ ہو, سری لنکن جو پاکستان میں ہے اس کے ساتھ ہو, جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے. وہ کوئی بھی کرے اس کو اسلام کا لیبل نہیں دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. آپ کو مجھے سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ اگر میں اگلی دفعہ آپ کے پاس آیا آئی ول ورک آؤٹ آن ریسرچ. جس طرح کہ آپ یہ 4 نازیہ کی ایگزامپل 5-6 اور ایگزامپل دے رہے ہیں, آپ نے ذرا گوگل کے اوپر سرچ مارنا ہے ٹاپ 10 لنچنگ مولسٹیشن آف دا ہیومن. ٹھیک ہے, میں آپ کو ساری وہ دکھاؤں گا اور پھر دیکھیں گے ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ میں کریں گے. کچھ کوئی نیا اسلام کی سرچ بات نہیں کر رہا ہوگی, بھائی, میں کسی کے ٹاپ اوپر 10 نہیں کے ہوگی. اوپر نہ 1 منٹ, میں نیا مدعا نہیں شروع کر رہا ابھی. میں آپ کو ابھی باہر کا دروازہ دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. میرے خیال ہے آپ کو میں نے 1 منٹ دیا تھا, وہ پورا ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. اگلی بار آئیے گا, مگر مجھے امید نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اگلی بار, کیونکہ اس ویڈیو کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا جا کے کہ اس میں میں آپ نے پچھلی تو میں کتنے جھوٹ آؤں گا, بولے ہیں اور میں نے کتنے ریفرنسز میں آپ کو ضرور دیے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی, میرے خیال ہے کافی ہے ابھی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ بھی دکھا دو, سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. جب حدیث کی بات کرو قرآن پہ چھلانگ لاتے ہیں, جب قرآن کی بات کرو تو پھر دوسرے مذہبوں کی. اب ٹاپ 10 لنچنگ مجھے بتا رہے ہو بھائی, پریانتھا کمارا کی لنچنگ ٹاپ 10 لنچنگ دکھانے سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی. سمجھ گئے ہو؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. مجھے بتائیں پریانتھا کمارا کے بچوں کو, اس کی بیوی کو, اس کو کون بتائے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے؟ وہ اسلام ہے یہ, کیونکہ اسلام کے نام پہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جو عورتیں اسلام کے نام پہ 21ویں صدی میں سلیو گرلز بنی ہیں, ان کو کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ اسلام نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو اسلام دیکھا وہ یہی ہے. اب تم جو مرضی کہتے رہو, تم دھوکہ دو دنیا کو. آج بھی لبرل مسلمانوں سے زیادہ کائر, زیادہ ڈرپوک, زیادہ بزدل, زیادہ منافق کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا بھی ہے کہ اسلام ایسا گھٹیا ہے. مگر وہ لوگوں کو یہی بتاتے پھرتے ہیں نہیں اسلام تو بڑا اچھا ہے, اسلام تو بڑا اچھا ہے. تو یار ہم اب آپ کو کیا کہیں, کتنا کچھ دکھائیں آپ کو. اور ایک چیز بھی, جتنے آپ نے ریفرنس مانگے ہیں, میں کوئی ادھر پریپیئر کر کے نہیں بیٹھا تھا, مگر ہر چیز کا ریفرنس موجود ہے. کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کا ریفرنس نہیں موجود. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, مجھے تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اور میں آپ کو وعدے سے یہ بھی بتاتا ہوں کہ میری آڈینس کو بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ لوگ جو ہے نا, ان کا انٹیلیجنس لیول عام مسلمانوں سے اوپر ہے, اسی لیے اسلام سے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو ذرا خود شرم کریں, دیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں. یہی تماشا ہر دن ہم آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں, مگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.